آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا، میرا اجر میرے اللہ کی بارگاہ میں ہے، پاس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے، ہمارے بتوں نے معاذ اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے، آپ کو مجنون بنا دیا ہے۔ الٹا حضرت ہود کو کہنے لگے اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے، اور سپردگی کی جگہ یعنی جہاں اس کا مکان یا اس کی قبر بنے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کا بھی رب کریم نے بندوبست کیا ہے، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے، اس کے بعد کافروں کے حیات بعد الموت کو سحر قرار دینا، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگے چل کے انسان کی خود غرضی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا، چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بھی کارتا ہے، البتہ جو ہر حال میں صابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ وہ طعنہ دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا۔ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام حمیتیوں کو ملا لو اور قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، لیکن بنا سکتے؟ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے، اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے اور ان پر اللہ کی لعنت، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے بھی عرض کروں، ہم بھی کئی دفعہ نا بھولے پان میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں، تو جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے یا سن نہیں لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیث بیان کی، وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا اور اس نے جھوٹی حدیث بیان کی، تو حضور فرماتے اس نے حدیث نہیں سنائی بلکہ اپنا جہنم کے اندر مکان بنا لیا ہے۔ تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو، جس کی پوری خبر نہ ہو، آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے، احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا، مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندھا ہے اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا۔ آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، بھلا کیا کہا؟ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں،
تو ہماری طرح ہی ہیں آپ، اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں۔ ہماری رائے میں آپ کو معاذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے، پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں، لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہی وحی فرماتا ہے، فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ، پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، فرمایا یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دینداروں کا مذاق اڑاتے نہیں؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، تندور سے آگ نکلا کرتی ہے، پانی نہیں نکلا کرتا، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا، تندور سے اللہ نے پانی نکالا، جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا، تندور ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے یا بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، اور جب سیلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا، تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خوش ہو گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا، جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں،
تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی. پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے. اجتہادی خطا، میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی. اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں، یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی، تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے. لیکن اب امتی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے معاذ اللہ. حضرت آدم نے دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. انہوں نے کہا تھا. تو اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا. تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اڑ جاتا ہے، کہتے ہیں جو خود کہہ رہے ربنا ظلمنا، تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رب سے کہہ رہے ہیں، وہ عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں خود حضور نے کہا ہے جی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، خود نبی پاک نے کہا ہے. عجیب بیوقوف بندے ہو. نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا. اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے، اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں. امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں. امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتے ہیں. اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے، دیکھیں نا، ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہے جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو اس کا شاگرد کہے کہ استاد جی قسم اٹھائے ہاں آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ تو ان پڑھ ہے. تو یہ بات ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی. ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ایم این اے جب اعلان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں. کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم. سے آپ کیا کچھ کراتے ہو؟ سارے کام کراتے ہیں نا. خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جھاڑو دے دے گلی میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو اس نے بھی تو سپیکر میں کہا میں خادم ہوں. کہو اس سے کہ جھاڑو دے گلی میں آ کے، پھر پتہ کیا حال ہوگا. جھاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے. تو اس لیے اب کوئی بندہ کہے جی انہوں نے خود کہا ہے، تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں. کہتے ہیں خود کہا میں بشر ہوں، انہوں نے خود کہا میں غیب نہیں جانتا، انہوں نے خود کہا میرے پاس خزانہ کوئی نہیں، انہوں نے خود کہا میرے پاس کوئی شے نہیں. تو اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرا لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بے ادبی ہوگی. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی. اب حضرت نوح کو کوئی خطا کار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. آیت نمبر 61 میں پھر سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس پر آباد کیا. جواب دیا ہے صالح ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، اور اب آپ ہمیں روکنے لگے ہیں باپ دادا کے دین سے. لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا. اللہ اکبر، ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا. انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو، 3 دن، پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا. پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے. صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے. یہ 3 قوموں کا ذکر ہو گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی، ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی، اور حضرت صالح علیہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 69 میں اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے، انسانی شکل. انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تیار کرایا. آپ یقین کریں کچھ باتیں لوگ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نہ سن کے بندے کا دل کرتا ہے کہ اس بندے کو بتائیں کہ یار یہاں تو دین سارا پڑھ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو بڑی مرغن غذائیں تھیں، انہوں نے میری بڑی خدمت کی پر مجھے نہیں اچھا لگا، پیروں کو چاہیے سادی روٹی رکھیں. میں کہ تو پیراں واسطے لسٹ بنا خاں انہوں نے کس طرح دا ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اگر آپ سادہ کھانا کھلا دیں تب بھی اعتراض ہے، اچھا کھلا دیں کہتے رولا ہے کوئی پیر چوکھے مالدار، دونوں طرف سے مسئلہ. تو کہنے لگا جی نہیں پیروں کا کیا کام ہے، وہ کڑائیاں اور وہ سارے. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں گھر جا کے نا تو 12ویں سپارے کی تلاوت کریں.
حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کے لیے بھونا ہوا کھانا تیار فرمایا تھا. تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم درویش نہیں تھے؟ عجیب بات ہے بھائی، آپ ہر بات میں ہٹ جاتے ہیں. دین ہم نے وہ لینا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں دیتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا. حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط علیہ السلام کے عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے. حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا. اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. ہاں، اللہ اگر چاہے تو 7 نسلوں میں نبوت رکھ دیتا ہے اگر اس کی منشا ہو. تو حضرت یعقوب کی بشارت دی. انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور پھر وہ قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنے لگے. ابراہیم بہت بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم، اس گزارش سے آپ گریزہ رہیں، اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا. وہ کیا گناہ کرتے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو میں نے بتایا تھا، مرد مردوں سے بدفعلی کرتے. تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی، بار بار گزارش کی، بحث کی کہ اللہ مہربانی فرما ان کا عذاب. آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں. قومیں تنگ کرتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اے اللہ ان سے عذاب. آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوط کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا. جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے، لگاتار پتھر آئے. آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے. وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو. جب حضرت شعیب کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا. آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں. آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے. پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا. جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے. ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں. آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی. 2 قسمیں فرمایا، ایک ہیں سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت. فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطا ہے. آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا. آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے. ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں، کسی حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے.
حالانکہ وہ خود تو نہیں نہ بنتے، ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان ساری باتوں سے عبرت پکڑ لو۔ بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا، باقی بچ سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی بارے میں نا آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، احسن القصص کا، قصوں میں سونا قصہ۔ تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی جائے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آ گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے۔ اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے،
इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते और दाता साहब फरमाते हैं सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब तो कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पड़ी है मेरे किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई, ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूं। उसने 10 दिए, बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर जड़ दी है बात, कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, फरमाने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की जियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया, कहने लगा बाबा जाओ मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे? मेरी जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम, अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है, दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो।